Today, our topic is fundamental human rights and civil liberties. آج ہم ایک بہت اہم اور زندگی سے جڑی ہوئی بات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے بنیادی انسانی حقوق اور شہری آزادیاں۔ یہ وہ حق ہیں جو ہر انسان کو پیدا ہوتے ہی مل جاتے ہیں۔ ان کا تعلق کسی ملک، مذہب، نسل یا رنگ سے نہیں، بلکہ صرف اس بات سے ہے کہ ہم انسان ہیں۔ انسانی حقوق کا مطلب ہے زندگی کا حق، آزادی کا حق، برابری کا حق، عزت کے ساتھ جینے کا حق اور اپنی بات کہنے کا حق، جبکہ شہری آزادیاں وہ حق ہوتی ہیں جو کسی ملک کا قانون اپنے شہریوں کو دیتا ہے، جیسے بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، مجلس بنانے کی آزادی اور اپنی مرضی سے مذہب اختیار کرنے کی آزادی۔ اگر ہم مختلف ملکوں کا مقابلہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر جگہ انسانی حقوق کا تصور ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ ملکوں میں لوگ اپنی رائے کھل کر بیان کر سکتے ہیں، حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں اور عدالت سے انصاف آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے بندہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور۔ وہاں عدالت آزاد ہوتی ہے، اخبارات آزاد ہوتے ہیں اور عوام کو اپنے حقوق کا پورا علم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ اور ملکوں میں صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ وہاں بولنے پر پابندی ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی رائے ظاہر کرنے پر سزا مل سکتی ہے اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ملکوں میں شہری آزادیاں محدود ہوتی ہیں اور انسانی حقوق کا خیال زیادہ تر صرف کتابوں تک محدود رہ جاتا ہے۔ وہاں عدالت پر دباؤ ہوتا ہے اور عام آدمی کو انصاف ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم بنیادی انسانی حقوق کی مثال دیکھیں تو سب سے پہلا حق زندگی کا حق ہے۔ ہر ملک کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان کی حفاظت کرے، لیکن کچھ ملکوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ جرم پر فوراً کارروائی ہوتی ہے، جبکہ کچھ ملکوں میں قانون کمزور ہوتا ہے اور مجرم آسانی سے بچ نکلتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف قانون لکھ دینا کافی نہیں، بلکہ اس پر ایمانداری سے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بولنے کی آزادی کو لیں تو کچھ ملکوں میں لوگ اپنی بات کھل کر کہہ سکتے ہیں، حکومت پر سوال اٹھا سکتے ہیں اور میڈیا آزاد ہوتا ہے، جبکہ کچھ ملکوں میں میڈیا پر سخت پابندی ہوتی ہے اور صرف وہی بات دکھائی جاتی ہے جو حکومت چاہتی ہے۔ اس فرق سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ شہری آزادیاں تبھی حقیقی ہوتی ہیں جب انہیں عملی زندگی میں تسلیم کیا جائے۔ مذہب کی آزادی بھی بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ کچھ ملکوں میں ہر شخص کو اپنی مرضی سے مذہب اختیار کرنے اور اپنی عبادت ادا کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر لوگوں کو اپنے مذہب کی وجہ سے امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز انسانی برابری کے اصول کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہر انسان کو عزت اور برابری کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ اگر ہم تعلیم کے حق کی بات کریں تو بھی مختلف ملکوں میں فرق نظر آتا ہے۔ کچھ ملکوں میں تعلیم مفت اور لازمی ہوتی ہے، جہاں بچوں کو برابری کے موقع ملتے ہیں، جبکہ کچھ ملکوں میں غریبی اور ناانصافی کی وجہ سے بچے اسکول تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کا اصل مطلب صرف قانون بنانا نہیں، بلکہ ہر شخص تک ان حقوق کو پہنچانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مقابلے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کوئی تحفہ نہیں جو حکومت چاہے تو دے اور چاہے تو واپس لے لے۔ یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہری آزادیاں تبھی مضبوط ہوتی ہیں جب عوام بیدار ہو، اپنے حقوق کو پہچانے اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قانون صرف کاغذ پر نہیں بلکہ زمین پر نظر آنا چاہیے۔ آج کے دور میں جب دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم مختلف ملکوں کے نظام کا مقابلہ کریں اور بہتر مثالوں سے سیکھیں۔ جو ملک اپنے شہریوں کے حقوق کا احترام کرتا ہے وہی اصل میں ترقی کرتا ہے۔ ترقی صرف عمارتیں بنانے کا نام نہیں بلکہ انسان کو عزت دینے کا نام ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی انسانی حقوق اور شہری آزادیاں کسی بھی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ جب تک ہر انسان کو برابری، آزادی اور انصاف نہیں ملتا تب تک حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنے حقوق مانگیں بلکہ دوسروں کے حقوق کا بھی احترام کریں، کیونکہ انسانیت اسی میں ہے۔ شکریہ۔ اللہ ہم سب کو حق اور انصاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔